وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور ہوتا یہ چلا آیا ہے کہ اس سے پہلے بہت سی انسانوں کی امتیں، تم سے پہلے ہم نے ان کے اندر پہلے تو بھیجے رسول۔ یہ قانون ہے، یہ بھی اللہ نے اپنے اوپر یہ ضابطہ جو ہے وہ لاگو کر لیا خود اپنے اوپر، کہ ایسے کسی کو ہم عذاب میں نہیں پکڑیں گے، تباہ نہیں کریں گے کہ جس پر حجت پوری نہ ہوئی ہو، جس کو علم نہ ہو اور اس کے بعد تباہ کر دیں۔ علم بھیجا جاتا ہے بچنے کا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، اس کے بعد لوگ اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی امتوں کے اندر رسول بھیجے تم سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اب یہ دیکھیے اسٹیجز آ رہی ہیں کہ پہلے ہم تھوڑی تھوڑی سی تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، غلط فیصلے کیے نا، اپنی خواہشات جو تمہارے جذبات ہیں ادھر چل رہے ہو، بجائے اس کے کہ جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ تباہی میں نکلے گا، اس کا نتیجہ کیریئر کی خرابی میں نکلے گا۔ جانا تھا کالج، راستے میں لگ گئے کسی اور دلچسپیوں میں روز، تو وہ جانتا ہے اس بات کو کہ یہ غلط ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ اگر ریگولر اور لگاتار اس طرح کی چیزیں ہوئیں، دوستوں کے ساتھ نکل جانا اور وقت ضائع کرنا، آگے جا کے کور کرنا مشکل ہو جائے گا، ریزلٹس تباہی ہیں، لیکن وہ اپنے جذبات سے اوور پاور ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، الگ الگ، چاہے وہ بزنس کرنے والے ہوں، چاہے وہ جاب کرنے والے ہوں، چاہے وہ کسی اور ڈسپلن کے اندر ہو، تب پھر کچھ پریشانیاں آتی ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو پھر ہم پہلے کچھ شروع میں اس لیے خلاف ورزی کی نا، تو ریزلٹ وہ تو آئیں گی، اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے، تو یہ ریزلٹس بھی قانون دیتا چلا جاتا ہے، یہی کائنات دیتی چلی جاتی ہے یہ ریزلٹس اور یہ نتائج۔ تو پھر ہم نے انہیں پکڑا سختیوں کے اندر، نقصانات کے اندر، لعلہم یتضرعون، شاید اس اسٹیج کے اوپر چونک جائیں اور پلٹ جائیں اور عاجزی اختیار کر لیں، جھک جائیں قانون کے آگے، واپس اپنی اصلاح کر لیں، جس غلط راستوں پہ جا رہے تھے اسے چھوڑ کر جو منزل ہے ادھر جانے کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں قانون کے مطابق اسے اختیار کر لیں، تو شاید وہ عاجزی اختیار کر لیں۔ اور یہی اخلاقیات و مورالٹی اور اللہ کے کلام کے سلسلے میں بھی ہے کہ ہم نے رسول بھیجے، تم سے پہلے بھی بھیجے، انہوں نے بتایا، تو پھر شروع میں ایسا ہوا کہ جب انہوں نے خلاف ورزیاں کی تو سختیاں آئیں، نقصانات، یہ اس لیے کہ تاکہ اب جھک جائے اللہ کے قانون کے آگے، عاجزی اختیار کریں، اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا، تباہ ہو جاتے تھے اور ختم ہو جاتے تھے۔ شروع میں یہ ہوا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کہ جب ان کو وارننگز دی گئی تھی تو اس وقت کیوں نہیں چونک گئے، وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن دل سخت ہو گئے تھے، اب وہ چیز ختم ہی ہو گئی تھی، ان کے دلوں میں سے نکل گئی تھی۔ غلطی شروع میں کوئی کرتا ہے تو یہ ان بلٹ سسٹم ہے، غلطی کا مطلب یہ جانتا ہے یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن کرتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ ان بلٹ سسٹم اندر سے جو آواز آتی ہے روکنے والی وہ ختم ہو جاتی ہے، جسے ہمارے یہاں، آپ کے یہاں جسے کہتے ہیں کہ کانشس ضمیر جو ہے وہ جھنجھوڑ رہا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن دل ان کے جو ہے وہ سخت ہو گئے تھے۔ وَزُيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے، ان کے اعمال کو خوشنما کر کے، ان کے اعمال کو سجا کر پیش کر دیا تھا۔ وہ جذبات سے اتنے مغلوب ہو گئے تھے کہ پھر یہ نتائج کو سوچنا چھوڑ دیا تھا، بھائی اس میں مزہ آتا ہے، یہ اس کی ڈینگیں مارتے ہیں۔ تو شیطان اس انداز میں حاوی ہوا تھا کہ اس نے نتائج پہ آگے غور کرنے کے بجائے اس کے اندر وہ انجوائے کرتے تھے ان چیزوں کو، اور بھول گئے تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہونا ہی چاہیے تھا کہ عاجزی اختیار کرتے اس اسٹیج کے اوپر بھی۔ دیکھیے آگے کیا ہیں، وہ تو انڈیویجولز کے ہیں کہ اس کے بعد پھر سزا آ جاتی ہے، لیکن قوموں کے کیا ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو جس چیز کا انہیں ریمائنڈر دیا گیا، یہ ریمائنڈر دیا گیا کچھ جھنجھوڑ کر، کچھ سختیاں آئیں، کچھ قوم کی اکانومی تنگ ہوئی، جب یہ بھولے تو اس کے بعد پھر ہم نے راستے کھول دیے ان کے لیے، یہ ہوتا چلا گیا ہے۔ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر طرف کامیابیاں، ہر طرف عیش و عشرت، ہر طرف جو ان کے مینز تھے، ذرائع تھے، اب ہر ایک کے گھر کے اندر وہ چیزیں جو پہلے امیروں کے یہاں ہو کرتی سارے غریبوں کے یہاں بھی ہیں، ہم نے پھر وہ ان کے لیے ذرائع جو ہے وہ سب طرف کے کھول دیے کہ اچھا اب تم عیش کرو۔ اور اس کے بعد حتیٰ اذا فرحوا بما، جب وہ بالکل مست ہو گئے، ایک اسٹیج آتی ہے وہ قومیں جب بالکل مست ہو گئیں، اسی کے اندر
اوتو اخذناہم بغتتن فاذا ہم مبلسون، تو پھر اچانک تباہی آ جاتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے. وہ اچانک ہوتا ہے اور پھر اس وقت وہ جانتے ہیں بالکل نا امید، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب سب کچھ ختم ہو گیا. پچھلی قوموں پر نظر ڈالیے جو تباہ ہوئی، یہ سب وہ تھی کہ شروع کی سٹیج میں نہیں تباہ ہوئی، یہ اپنی پیک پر تھیں. چاہے وہ رومن کلچر ہو، رومن امپائر ہو، سینکڑوں سال تک وہ اپنی پیک کے اوپر تھیں، وہ اپنے عروج کی انتہا کے اوپر تھے. چاہے وہ ایجپشینس مصری تہذیب ہو، چاہے وہ انکا کی تہذیب ہو ساؤتھ امریکہ کی، چاہے وہ چائنیز کلچر ہو جو بہت بڑا آگے، اور پھر سب کچھ تباہ ہو گیا. تو یہ اپنے دور کی ترقی کی انتہا پر جانے کے بعد تباہ ہوا کرتے تھے، اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، اور اپنی تباہی کے سامان جو ہے وہ خود اکٹھا کرتے چلے جاتے تھے. تو اصل میں وہ خود یہ سمجھتے تھے کہ شیطان ان کو مزین کر کے دکھاتا تھا کہ یہ ہماری ترقی کے سامان ہیں. تو شروع میں تو ان کو جھنجھوڑا جاتا تھا ایسے کہ کچھ سختیاں آتی تھی، شاید سنبھل جائیں، عاجزی اختیار کریں، واپس آ جائیں قوانین کی پابندی پر. جب وہ یہ نہیں کرتے تھے تو پھر ہم ان کو کھلی چھوٹ دے دیتے تھے، اور پھر وہ دور شروع ہوتا تھا کہ چاروں طرف سے دولت بھی آ رہی ہے، کامیابیاں بھی آ رہی ہیں، بڑھ رہے ہیں، دنیا حیرت کر رہی ہے کہ ادھر یہ تو بڑی آگے نکل گیا، یہ پورا کلچر، یہ تہذیب بڑی اونچی. کتنی تہذیبیں فنا ہوئی، وہ سب اپنی ترقی کی پیک پر پہنچ کر تباہ ہوئیں. یہ نہیں کہ وہ کوئی ایسے ہی تھے، کوئی گاؤں والے تھے وہ. تو پھر اچانک ہمارا قانون انہیں پکڑ لیتا ہے، ان کے لیے پھر اچانک تباہی آ جاتی ہے، چھوٹ دی جاتی ہے. یہ ہوتا چلا آیا قوموں کے ساتھ میں. اور یہ کہا دیکھو یہ دوسری جگہ اسی صورت میں گزرا ہے شروع میں، یہ سورہ انعام کی بالکل شروع کے اندر، ابھی ہم زیادہ آگے نہیں گئے. اور یہ ابھی جو پڑھی میں نے آیت 44 تھی 44، یہی صورت ابھی آیت نمبر 6. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا. اسے نہیں دیکھا تم نے کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا. وہ مکناہم فی الارض، زمین میں بہت آرام سے رہتے تھے، یعنی تمکن کہتے ہیں کہ بڑا ان کو کنٹرول تھا اپنے سارے وسائل کے اوپر زمین میں. ما لم نمکن لکم، تمہیں جتنا اپنے وسائل پہ کنٹرول پریشان رہتے ہو، اس سے زیادہ ان کا کنٹرول تھا سارے وسائل کے اوپر. جن قوموں کو تباہ کیا، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، آسمان خوب ان کے اوپر اچھے موسم کے ساتھ بارشیں نازل ہوتی تھیں، کراپس خوب جو ہے وہ چلا کرتی تھی اور ان کو خوشحال بناتی تھی. وجعلنا لها تجری من تحتہم، اور خوب نہریں جاری کر دی تھی ان علاقوں کے اندر. فاہلکناہم بذنوبہم، ان کے قصوروں کی سزا ملی، ہلاک کر دیا ان کو. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور پھر دوسرے دور کے لوگوں کو پھر ہم لے آئے، وہ ختم ہو گئے اور قومیں آئیں، اگلے لوگوں نے پھر ٹیک اوور کیا، جو پھر اب یہ پھر ان کے ساتھ چلیں گے، ان کے اعمال کے جو قانون ہیں ان کے ساتھ چلیں گے. تو یہ شروع میں آ چکا. اور دیکھیے سورہ حج کی آیت، سورہ حج آیت نمبر 45. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی بستیاں ایسی تھی جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ظالم تھی. اور ظالم بھی آپ خوب جانتے ہیں، میں اب تفصیل سے نہیں بتا رہا، آتا چلا گیا ہے. کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یا کوئی خود اپنے مقام سے ہٹ جائے جو اس کی اصل جگہ ہے، اسے ظلم کہتے ہیں. تو وہ ظالم تھی، انہیں جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کرنے لگے تھے، یہ ظلم ہوا. تو ایسی کتنی بستیاں ایسی تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، وہ ظالم تھی. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اب دیکھو تم نکل کر زمین میں تمہیں چاروں طرف آثار ملیں گے، اپنی چھتوں پر وہ بستیاں آج بھی اوندھی پڑی ہیں. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، محل ہیں اجاڑ پڑے ہوئے ہیں. ارے وہاں کی بات تو الگ ہے جہاں پر وہ پتھروں کو تراش کر، کبھی قوم سمود اور ان کے جو بڑے بڑے کھنڈرات ہیں، آج بھی بڑے اچھے گھر بنے ہوئے ہیں. وہاں پر اللہ نے پانی ختم کر دیا، سب کو وہاں سے نکلنا پڑا، بھاگنا پڑا. وہ بستی پوری آج بھی نہیں بسی. سیریا کے اندر یہ پیٹرا، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب نئی تھیوری لے کے آئے کہ وہ مکہ یہ تھا، اصلی کعبہ یہ تھا، یہ لوگ یہاں کا ہوا کرتے تھے. تو یہ آج بھی جا کر دیں گے، حیرت انگیز ایک شہر ہے، پورا سٹی ہے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنے ہوئے ہیں، زبردست. بھئی جن کے پاس کہیں اور رہنے کو نہیں، وہاں جا کر بس جائیں نا. نہیں بستے، سامان زندگی نہیں ہے وہاں، خالی ہو گیا، لوگ خالی کر کے نکل گئے. آج بھی ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. کہیں ایسی تباہی آئی کہ وہ آج بھی وہ محل پڑے ہوئے ہیں، سوکھے کنویں پڑے ہوئے ہیں. اب پانی نہیں آتا وہاں، سوکھے کنووں کو دیکھ لو، جو کنویں سوکھ گئے. بہت سے تو بستیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں، آج بھی پڑی ہوئی دنیا میں، اور بہت سے محل ایسی کھڑے ہوئے ہیں.
اور ایسے کھڑے ہونے کے بعد پھر جگہ جگہ سے یا آپ کے اتنے ایسے علاقے کے اندر جگہ جگہ ابھی کچھ عرصے پہلے کے نوابوں کے محل، ان کی چھتیں گر رہی ہیں، دیواریں گر رہی ہیں، وہ محل پڑے ہوئے، جا کر دیکھ لو۔ حالات اللہ نے ان کے لیے ایسے بنائے کہ وہ مینٹین بھی اسے نہیں کر سکتے، ان کے کنٹرول میں بھی نہ وہ مینٹین کر رہے نہ حکومت مینٹین کر رہی، اور سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ یہ سب تمہارے دیکھنے کے لیے ہیں کہ یہ جگہ جگہ انہوں نے محل بنائے اور آج اجاڑ پڑے ہوئے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور پھر اسے دیکھو کہ ایسی بستیاں ہلاک کی کہ جو بڑی پراسپیرس تھی، اترا گئی تھیں اپنی معیشت کے اوپر، اپنی اکانومی کے اوپر ان کو بڑا ناز تھا، وہ بستیاں تھیں ہلاک ہو گئیں، ختم ہو گئی، تباہ ہو گئیں۔ چاروں طرف دیکھو تاریخ میں ملے گا تمہیں، فتل کا مساکن، یہ دیکھو ان کے گھر ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، بہت جن کو ناز تھا اپنی اکانومی پر۔ لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، اس کے بعد بہت کم ایسی ہیں کہ جہاں جا کر کوئی بس گیا، ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں تمہارے دیکھنے کے لیے۔ یہ کیا بات کہی قرآن نے 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے۔ اگر آج یہ سب بسے ہوئے ہوتے، لوگ رہتے ہوتے، کہتے قرآن کی بات جھوٹی۔ کہیں کہیں کچھ لوگ جا کے بس گئے، یہ ویسے ہی پڑے ہوئے سارے آثار، یہ بستیاں تباہ ہوئی تھیں۔ لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، بہت کم ایسے ہیں کہ جہاں پھر جا کر کوئی بسا، یہ اب ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں آج بھی۔ 1500 سال پہلے قرآن نے یہ بات کہی تھی، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی بات اور یہ دعوے۔ سب جگہ اب تو پاپولیشن بہت بڑھ گئی نا، لوگوں کو رہنے کے لیے گھر چاہیے ہر جگہ پر، ذرا سی جگہ خالی ہوتی ہے وہاں کچھ آکوپائی کر لیتے ہیں اگر روکا نہیں جاتا ہے تو۔ قرآن نے 1500 سال پہلے کہا تھا، یہ ایسے ہی رہے گا پھر قیامت تک۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ بہت کم ان میں سے ایسے ہوں گے جہاں پھر کوئی جا کے بس جائے گا، ورنہ یہ پھر خالی پڑے رہ جائیں گے، جن کو اللہ نے خالی کرایا تمہارے دیکھنے کے لیے اور تمہاری عبرت کے سامان کے لیے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہمارے پاس لوٹ کر آ گیا، ہم ہی تو اصل مالک تھے، ہم ہی وارث رہے اس کے۔ اب یہ جو دنیا میں ہم وراثت چلاتے ہیں تمہارے ذریعے، تمہارے بیٹے کو ملے گا، تمہارے اور دوسرے انہیریٹرز کو ملے گا۔ جب کوئی سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں، چیز رہ جاتی ہے، تو پھر ہماری تھی، شروع میں ہم نے دیا تھا۔ تم کہاں سے لائے تھے جو تمہاری نسلوں کو جا رہا تھا؟ تمہارے باپ نے دیا تھا، وہ کہاں سے لائے تھے؟ ہم نے ان کو اس قابل بنا دیا تھا، ہم نے دیا تھا، اب واپس ہمارے پاس آ گیا، ہم ہی وارث ہوئے، اور ان کا کوئی وارث نہیں بچا کہ یہ آگے جا کر یہ وراثت چلتی اور تقسیم ہوتی اور کنٹینیو رہتی، اور لوگ ان اجڑی ہوئی بستیوں کو آباد کرتے رہتے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس طرح سے جن بستیوں نے ظلم کیا، یعنی ان قوانین کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے عذاب آ جایا کرتے ہیں، ان کی جڑیں کاٹ دی گئیں۔ اس میں وہ بھی ہیں جسے ہم کہیں کہ اخلاقی جرائم تھے، گناہوں میں ملوث ہو گئی تھیں۔ یہ گناہوں میں ملوث ہو جانے والے یہ پھر اتنے زیادہ ان کے زمین مردہ ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ترقیات کے اندر، کہ ہم آگے جا رہے ہیں، اکانومی کہاں پر جا رہی ہے اور کس جگہ جا رہی ہے، اور ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہتھیار بنا رہے ہیں چاروں طرف، ایک دوسرے کو مارنے کے، حملہ نہیں کر سکتے اب ایک دوسرے کے اوپر۔ وہ جنہوں نے زیادہ بڑے بڑے بنا لیے، نہ یہ ان پر کر سکتے نہ وہ ان کے اوپر حملہ کر سکتے، معلوم ہے سب تباہ ہو جائیں گے، اور یہ بنائے چلے جا رہے ہیں۔ انسانوں کے کھانے کے پیسے سارے اس کے اندر لگائے چلے جا رہے ہیں، جہاں غریب مر رہے ہیں ان کو، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ظالم لوگ ہیں۔ کہا کہ ان کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں، بس قوموں کی عمریں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں، تم یہ اپنی زندگی کے اندر سمجھتے ہو کہ یہ تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پراسپر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ظلم کی بات ہے کہ تم نے چاروں طرف جو ہے وہ پلاسٹکس جو ہے وہ اس کے اوپر تم نے ڈیپینڈ کر لیا اور اسی کو بڑھاتے چلے جا رہے ہو، یہ تمہیں تباہی کی طرف لے جائیں گے، تمہارے پانی بند کر دیں گے، تمہارے لیے اس کے اندر انوائرمنٹ کے اندر ہیلدی گیسز جو ہیں وہ ساری تمہاری روک دیں گے، بند کر دیں گے، اور تمہیں بڑے خوشنما محسوس ہو رہا ہے، شیطان نے تمہارے لیے مزین کر دیا کہ یہ خوبصورت بھی لگ رہا ہے، اس کی پرنٹنگ بھی اچھی ہے، سستا بھی ہے، تو یہ تم کرتے چلے جاؤ۔ لوگ جانتے ہیں، بتا دیا گیا ہے، وارننگز مل چکی ہیں، لیکن سب کر رہے ہیں اور سب ملوث ہیں۔ کہا پھر یہ ظلم کرنے والی قومیں جو ان کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، وقت آتا ہے فوراً پکڑ نہیں ہوتی۔ والحمدللہ رب العالمین، اور اصل میں اللہ رب العالمین جو سب کی پرورش کرنے والا ہے، اصل میں تو جو پوری کائنات اسے دیکھ لیں کہ اسی کے قانون پورے ہو کر رہے، یہ بھی اسی کی حمد ہے، اصلاً اسی کی حمد ہے کہ اس نے جو چاہا تھا پھر وہ ویسے ہی ہوا، اس نے جو مقرر کیا تھا ویسے ہی ہوا۔ تو کائنات میں ہم تو صرف اسی کے لیے ہے، اصل حقیقی تعریف اسی کے لیے ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہے اس کا، ظالم تباہ ہوئے، اب اس کے بعد پورے علاقے کے لیے ایک جنہیں کہتے ہیں کچھ زبر لوگ ہوتے ہیں، دادا ہیں علاقے کے، ان کا ایک گینگ ہے، پورے علاقے کے لیے مصیبت بنا کے مارے گئے۔
اب وہ سب کے منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ، بس یہ گیا، ختم ہو گیا۔ یہ بھی مطلب ہے اس کا کہ اس کے بعد پھر ایک طرف تو ظلم سے تباہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے لیے ہم کی آوازیں جو ہیں چاروں طرف سے بلند ہوتی ہیں۔